بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن سیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم امپیریٹیو سینٹنسز کو سیکھیں گے۔ امپیریٹیو سینٹنسز ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر حکم، نہیں، درخواست، مشورہ یا نصیحت پائی جاتی ہے۔ اب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے 3 باتوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو رپورٹنگ اسپیچ کاماز کے باہر کا حصہ، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے آرڈر، ریکویسٹ، فاربیڈ، بیگڈ، ایڈوائس جیسے الفاظ کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ رپورٹنگ اسپیچ کے اندر جو سیٹ ٹو استعمال ہوگا تو سیٹ ٹو کو فقرے کی مناسبت کی وجہ سے، فقرے کی مناسبت سے یا رپورٹڈ اسپیچ کے مضمون کو دیکھتے ہوئے سیٹ ٹو کو کبھی ہم آرڈر کے اندر، کبھی ریکویسٹ میں، کبھی فاربیڈ میں، کبھی بیگڈ میں، کبھی ایڈوائس میں تبدیل کریں گے۔ دوسری بات، کاماز کو ختم کرنے کے بعد ایف، ویدر یا دیٹ کے بجائے ہم نے ٹو کا استعمال کرنا ہے، اور امپیریٹیو سینٹنسز کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے رپورٹڈ اسپیچ کو ہم نے انفینٹ بنا دینا ہے، مطلق بنا دینا ہے۔ اب غور کیجئے، آئی سیڈ ٹو دا پین، میں نے چپڑاسی سے کہا، رنگ دا بیل، گھنٹی بجاؤ۔ یہ حکمیہ فقرہ ہے، فعل امر ہے۔ فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کے مضمون کو دیکھتے کہ اس کے اندر حکم کا پہلو پایا جاتا ہے، تو سیٹ ٹو کو ہم نے انڈائریکٹ بناتے ہوئے آرڈر کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ آئی آرڈرڈ، میں نے حکم دیا، دا پین، چپڑاسی کو۔ اب جس وقت کاماز کو ہم نے ختم کیا تو دیٹ یا ایف یا ویدر کے بجائے ٹو استعمال کرنا ہے۔ ٹو کے بعد مین ورب آ جاتا ہے رنگ دا بیل، گھنٹی بجانے کا۔ آئی آرڈرڈ، میں نے حکم دیا، دا پین، چپڑاسی کو، ٹو رنگ، بجانے کا، دا بیل، گھنٹی۔ اس فقرے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ شی سیڈ ٹو ہر ماسٹر، اس نے اپنے آقا سے کہا، فارگیو می سر، جناب مجھ کو معاف کر دیجئے۔ یہ بھی امپیریٹیو سینٹنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ رپورٹڈ اسپیچ کے مضمون کو دیکھیے، اس کے اندر درخواست کا، گزارش کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو گزارش اور درخواست کا پہلو پایا جاتا ہے، اس کو ہم نے بیگڈ کے اندر تبدیل کر دینا ہے۔ سیڈ ٹو بیگڈ کے اندر تبدیل ہو جائے گا ہر ماسٹر، اور کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم نے ٹو کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد بنیادی فعل آ جائے گا، فارگیو ہر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے رپورٹڈ اسپیچ کے اندر پروناؤن کو تبدیل کرنا ہے رپورٹنگ اسپیچ کو دیکھتے ہوئے۔ فرسٹ پرسن کو فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، تو می، آئی، مائی، می، یہ فرسٹ پرسن ہے، تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہ شی ہے، شی، ہر، ہر۔ اور یہاں پر چونکہ حالت مفعولی ہے تو شی کی حالت مفعولی کو ہم نے لینا ہے اور ہم نے ہر استعمال کرنا ہے۔ شی بیگڈ ہر ماسٹر ٹو فارگیو ہر، اس نے اپنے آقا سے گزارش کی کہ اس کو معاف کر دے۔ ٹو فارگیو، معاف کر دینے کی، ہر، اس کو۔ مثال کے اوپر غور کرتے ہیں۔ دا ماسٹر سیڈ ٹو ہز سرونٹ، آقا نے اپنے نوکر سے کہا، ڈو ناٹ اوپن دا ڈور، دروازہ نہ کھولو۔ اب رپورٹڈ اسپیچ کے مضمون کے اوپر غور کیجئے، نہیں ہے، اور نہیں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک کام سے منع کیا جاتا ہے، تو منع ہونے کا مفہوم یہاں پر پایا جا رہا ہے، تو ہم نے سیڈ ٹو کو
ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے فارمیٹ کے اندر تبدیل کر لینا، جس کا مطلب ہے منع کرنا۔ آقا نے منع کیا، اے سرونٹ اپنے نوکر کو۔ اب جس وقت کاماز کو ختم کیا تو ٹو استعمال کیا، اس کے بعد بنیادی فعل آ جائے گا اور اس کے بعد مفعول نیچے آ جائے گا، دا ڈور۔ دا ماسٹر فاربیڈ، آقا نے منع کر دیا، اے سرونٹ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، ٹو اوپن کھولنے سے، دا ڈور دروازہ۔ دا اسٹوڈنٹ سیڈ ٹو ہز ہیڈ ماسٹر، طالب علم نے اپنے ہیڈ ماسٹر سے کہا، پلیز برائے مہربانی ایکسیپٹ قبول کر لیجئے مائی اپلیکیشن، میری درخواست۔ اس جملے کے مضمون کو غور سے دیکھیے، پلیز کی بات ذکر ہو رہی ہے، اس کے اندر درخواست کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس کا رپورٹڈ اسپیچ کا مضمون چونکہ درخواست کا ہے تو سے ٹو کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے ہم نے ریکویسٹڈ کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ دا اسٹوڈنٹ ریکویسٹڈ ہز ہیڈ ماسٹر، طالب علم نے اپنے ہیڈ ماسٹر سے درخواست کی۔ کاماز کو ختم کرنے کے بعد ٹو استعمال کر لیا، اس کے بعد بنیادی فعل آ گیا، مین ورب آ گیا ایکسیپٹ۔ ہز اپلیکیشن، مائی کو ہم نے ہز کے اندر تبدیل کر لیا، آئی، مائی، میں، یہ فرسٹ پرسن کے پروناؤنز ہیں، سبجیکٹیو اور مفعولی حالت کے، اسی طرح پوزیٹیو کیس اور آبجیکٹیو کیس۔ تو اس کو ہم نے رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کرنا ہے، تو یہاں پر واحد فاعل غائب سنگولر ناؤن ہے، تو اس کے لیے جو پروناؤنز استعمال ہوں گے ہی، ہز اور ہیم، اور یہ چونکہ حالت اضافی ہے، پوزیٹیو کیس ہے، تو ہم نے ہی اور ہم کے بجائے ہز کو لینا ہے، ٹو ایکسیپٹ قبول کرنے کی، ہز اپلیکیشن اس کی درخواست۔ دا اسٹوڈنٹ ریکویسٹڈ، طالب علم نے درخواست کی، ہیز ہیڈ ماسٹر اپنے ہیڈ ماسٹر سے، ٹو ایکسیپٹ قبول کرنے کی، ہیز اپلیکیشن اس کی درخواست۔ آور فادر سیڈ ٹو اس، ہمارے باپ نے ہم سے کہا، بی ریگولر، باقاعدہ ہو جاؤ، وقت کی پابندی کرو، وقت کے پابند ہو جاؤ۔ اب والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو رپورٹڈ اسپیچ کا مضمون نصیحت کا ہے، تو انڈائریکٹ بناتے ہوئے سیڈ ٹو کو ہم نے ایڈوائزڈ کے اندر تبدیل کر دینا ہے۔ اور فادر ایڈوائز اس، ہمارے والد نے ہمیں نصیحت کی۔ کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم نے ٹو کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد رپورٹڈ اسپیچ کو درج کریں گے، بی ریگولر، باقاعدہ ہو جاؤ۔ ہمارے باپ نے ہم کو نصیحت کی ریگولر ہو جانے کی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے امپیریٹیو سینٹنسز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔